خودی کا رازدان مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال، خصوصی شو ابصار احمد کے ساتھ۔ شور ہے بحر نوائی میں کہ ایک سخنور آیا، شہر سیال میں اسلامیان ہند کا دلبر آیا۔ یہ طلوع آفتاب ہے یا طلوع فکر اسلام، صورت اقبال افکار تازہ میں روح انور آیا۔ دکھایا جس نے خواب ہند میں سرزمین پاک کا، ایسا مرد غازی مرد مومن مرد ہنرور آیا۔ دلائے گی تا حشر یاد یہ ساعتیں 9 نومبر کی، غزالی وقت رومی ثانی عشق کا سخنور آیا۔ یہ آواز اس وقت مشرق کے افق سے طلوع ہوتی ہے جب 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ کے ایک دینی گھرانے میں شیخ نور محمد اور امام بی بی کے گھر اس بچے نے آنکھیں کھولی جس نے غلامی کو کبھی گوارا نہیں کیا، جس نے یورپ جا کر یورپ کو للکارا، جس نے مسلمانان ہند کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور جس نے مسلمانوں کو نئی مملکت کی تعمیر کے لیے تیار کیا۔ وہ اہل زماں پر فکر کا تازیانہ بن کر برسا تو کبھی اہل فرنگ پر بجلی بن کر کوندا۔ سیال کوٹ کی گلیوں سے ہیمبرک کی رنگ رلیوں تک کسی نے اس کی فکر پر اپنا اثر نہیں چھوڑا، اور وہ 20ویں صدی میں امت مسلمہ کا اقبال بن کر آسمان حریت و افکار پر طلوع ہوا، جسے ہم حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ اقبال کی آواز ہند کے غلامانہ ماحول میں نئی اور انوکھی تھی، جس کی وجہ ان کی آواز میں یقین و اعتماد تھا۔ مدتوں بعد مشرق میں ایک ایسی آواز گونجی تھی جو دلوں میں نئی ہمت اور نیا ولولہ پیدا کر دے۔ اقبال نے سیال کوٹ میں آنکھیں کھولنے کے بعد وہیں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر وہ لاہور چلے آئے اور پھر اسی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ لاہور کے آسمان پر وہ خود کلامی سے خود کو دریافت کرتے رہتے۔ میٹرک اور انٹر امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی سند حاصل کی، جہاں انہیں آرنلڈ جیسا پروفیسر بھی ملا۔ اقبال نے تھامس آرنلڈ سے وہ سوالات پوچھے کہ آرنلڈ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس شاگرد نے استاد کو استاد بنا دیا ہے۔ اقبال ابھی طالب علم ہی تھے کہ انہیں اپنے خیالات اشعار میں کہنے کا خیال آیا، اور انہوں نے ابتدائی دور میں غزلیں کہنی شروع کر دی تھی، مگر پھر اقبال کی سوچ اور فکر نے اندازہ لگا لیا کہ ہند کا اردو ادب صرف گل و بلبل کی باتیں کرتا ہے، تو انہوں نے غزلوں سے تعلق توڑ کر خود کو نظم کی جانب مائل کیا، جس کا آغاز علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کر چکے تھے۔ اقبال کی شاعری کا پہلا دور جب نظم سے شروع ہوا تو ان کی شاعری میں اقبال کی ذات تشکیل پا رہی تھی، مگر اس تلاش کی جستجو میں وہ دامن حق تھامے رہے، اسی لیے عقل کی قلابازیاں اور یورپ کی چمک دمک بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ پھر لاہور میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری کی لہر دوڑی تو یہاں انجمن حمایت اسلام کے جلسے بھی ہونے لگے۔ یہ جلسے تھے یا گویا مستقبل کی نوید،
جس سے مسلمانوں کو اگرچہ عملی طور پر تو کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن اقبال ضرور مل گیا۔ اس طرح انجمن حمایت اسلام کا بھی پاکستان کی بنیادوں میں نام شامل ہو گیا۔ اقبال انجمن کے جلسوں میں اپنی نظم پڑھتے جو عوام میں بے حد پسند کی جاتی۔ انہوں نے پہلی بار اپنی نظم نالہ یتیم انجمن کے جلسے میں ہی پڑھی، جسے اقبال کے والد نے بھی جلسے کے دوران شائع شدہ حالت میں خریدا۔ اقبال کی نظم اسی لیے شائع ہوتی تھی کہ اس کی آمدنی انجمن کو چندے کے طور پہ جائے۔ یہ نظم سننے کے بعد بے شمار لوگ زار و قطار رو رہے تھے، جس میں بجائے مرثیے کے رنگ کے امید و حوصلے کی بات تھی، اور اس کا یہ شعر بھی مقبول ہوا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال نے فلسفے اور فارسی میں اسناد لینے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا رخ کرنے کا ارادہ کیا۔ اسکالرشپ مل گئی تو یہ اقبال کی فکر دین تھی کہ وہ یورپ جانے سے پہلے دہلی کا رخ کرتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر خود کی فکری حفاظت کی استدعا کرتے ہیں۔ اقبال نے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے مزار پر جو اشعار کہے وہ سفر یورپ میں ان کے لیے زاد راہ تھے، اور یہ نظم التجائے مسافر کے نام سے تحریر کی۔ بالآخر 25 دسمبر 1905 کو اقبال سفر یورپ کے لیے روانہ ہو گئے، اور بحری سفر میں اقبال کے راستے سے سمندروں کا پانی ان کے قلب و ذہن پر فکر کے موتی لٹاتا رہا۔ پریشاں ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ بنایا عشق نے دریائے نہ پیدا کرا مجھ کو، یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے۔ مقام سے گزر، اس روحی جاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ یورپ میں قیام کے دوران علامہ اقبال نے لندن سے اپنی پی ایچ ڈی کی تکمیل فکر ایران پر کی اور ایرانی فلسفے کے خط و خال کا جائزہ لیا، اور یہ مقالہ میٹافزکس آف پرشیا کے نام سے شائع ہوا۔ اسی مقالے پر علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی گئی۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اقبال جن دنوں یورپ گئے تھے ان دنوں تقریباً تمام عالم اسلام غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، اور یورپ کی ترقی اپنے عروج پر تھی۔
لیکن اقبال کی سوچ ایک اعلیٰ اور اسلامی نظریاتی سوچ تھی جس کے آگے یہ سب معمولی چیزیں تھیں۔ اسی لیے اقبال فلسفے جیسا مضمون پڑھ کر بھی فلسفے سے متاثر نہیں ہوئے اور انہوں نے عشق کو اپنا امام بنا لیا اور یورپ میں قیام کے دوران واضح طور پر کہہ دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر ایک جگہ عشق کو اپنا امام بناتے ہوئے اسے عین دین قرار دیتے ہیں، مارکائے تازہ میرے وجود کہن میں ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہبی۔ یعنی عشق در حقیقت دین اسلام ہے اور عقل کے اٹکل پچو لگانا گویا کفر۔ اسی لیے اقبال نے عقل کی انتہا یعنی فلسفے کو پڑھنے کے بعد اسے بے معنی کر کے رکھ دیا، جس طرح مولانا رومی اور امام غزالی نے کیا تھا۔ اسی لیے اقوام مشرق کو خودی کی تلاش اور معرفت کی ضرورت ہے، جس کے لیے پہلا مرحلہ عشق ہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے عقل کے مقابلے میں عشق کا سبق پڑھایا اور عشق کے لیے انہوں نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ عشق کیا ہے۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا جم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ و پیما پھر کارواں ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ یورپ میں قیام کے دوران علامہ اقبال مسلم قومیت کے پرزور حامی ہونا شروع ہوئے، ورنہ ہندوستان میں وہ مسلم قومیت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی قومیت کے پرزور حامی تھے۔ اسی لیے انہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تحریر کی تھی، لیکن جب لیبیا کے ریگزاروں میں اٹلی سے جنگ چھڑی تو اس جنگ نے ہندی قوم کو اقبال ساتھ تحفہ دیا، کیونکہ اسی جنگ کے باعث اقبال نے اپنا سابقہ متحدہ قومیت کا نظریہ ترک کیا اور اب ان کے افکار میں مسلم قومیت بیدار ہوئی، جس نے ہند کے مسلمانوں کو راستے کا نشان دکھایا، اور اقبال نے اپنی سابقہ نظم کے رد میں یہ ملی نظم تحریر کی جو پہلے اسکولوں کی اسمبلیوں میں بھی پڑھائی جاتی تھی، جس میں اقبال نے واضح کیا کہ مسلمان صرف خطے کی وجہ سے اپنی قومیت نہیں بناتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام زمین اسی کی ہے۔ مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، سارا
30 دسمبر 1930 کو علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے الہ آباد میں مسلمانوں کو ایک نئے آزاد وطن کا منصوبہ بتایا، جو اس وقت جس نے سنا ان کا مذاق بنایا، لیکن اقبال اپنی دھن کے پکے تھے اور کیوں نہ ہوتے کہ وہ افلاکی نگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بر صغیر میں دیکھ لیا تھا کہ اب مسلمان اور ہنود کا ساتھ رہنا ناممکن ہوگا۔ یہ اقبال کی مسلم قوم کے لیے تڑپ ہی تھی کہ وہ بار بار قائد اعظم کو خط لکھ کر واپس ہندوستان آنے اور مسلم قومیت کی قیادت سنبھالنے کی درخواست کرتے رہے، جو بالآخر قائد اعظم نے مان لی اور وہ وطن واپس چلے آئے، کیونکہ قائد اعظم ہند میں مسلمانوں کے سیاسی انتشار سے مایوس ہو کر تارک وطن ہو چکے تھے۔ اقبال کی جب طبیعت خراب رہنے لگی تو وہ یہی کہتے کہ اے اللہ میری عمر محمد علی جناح کو لگ جائے، کیونکہ انہوں نے ہی آگے مسلم قوم کی قیادت کرنی ہے۔ بالآخر ملت اسلامیہ کا یہ مفکر اپنا پیغام سنانے کے بعد دنیا دار فانی سے کوچ کر گیا تو اس کے 2 سال بعد اسی کے مزار کے سامنے منٹو پارک میں مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کا تصور پیش کر کے اس کی راہ لی، جس پہ قائد اعظم نے فرمایا، آج اقبال زندہ ہوتے تو اپنے اس خواب کی تعبیر دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ بلکہ ایک موقع پر قائد اعظم نے فرمایا، اگر مجھے مجوزہ پاکستان اور اقبال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو میرا انتخاب اقبال ہوں گے، کیونکہ وہ ملت اسلامیہ کے عظیم مفکر تھے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اقبال کے پیغام خودی پر وہ کلام جس میں اقبال نے خودی کے بارے میں بتایا ہے کہ خودی کیا ہے۔ خودی کو عموماً لوگ خود اعتمادی سمجھتے ہیں، لیکن اقبال کے نزدیک خودی کلمہ طیبہ کے سانچے میں ڈھلنے والی شخصیت کا نام ہے۔ اقبال کا کلام ہر دور میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گا، کیونکہ اقبال کی فکر قرآنی فکر ہے۔ اقبال کا پیغام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہ ملت اسلامیہ کے لیے وہ بانگ درا ہے جو ہر دور میں مومن کو بال جبریل عطا کر کے ضرب کلیم لگانے کے سلیقے سکھلاتا رہے گا۔ اقبال جیسے عاشق رسول و ملت صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہم پاکستانیوں کے لیے اعزاز ہے کہ اقبال اسی ملک کی مٹی میں آسودہ خاک ہو کر اپنا وطن اور اپنی تعبیر دیکھتے ہیں۔ لیکن ابھی جس طرح یہ کائنات ناتمام ہے، اسی طرح اقبال کی تعبیر بھی ارتقائی دور سے گزر رہی ہے، جس کی مکمل تعبیر پاکستان کا مضبوط قلعہ اسلام اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں موجود ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ابصار احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔